तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम अभी दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 30वें, 31वें और 32वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुश आमदेद कहना चाहूँगा। भाई असाम, खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई असाम, मैं 30वें, 31वें और 32वें अबवाब का मरकजी मौजू जानना चाहूँगा, ये क्या होगा? मरकजी मौजू हमें हिजकिया की किताब का बकिया हिस्सा बताता है, जिसका आगाज हमने पिछली किस्त में किया था। हम उसके अहम तरीन कामों के बारे में पढ़ते हैं। उसने लोगों के दरमियान असलाहात की, उसने ईद फसा भी मनाई, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे। हमने उस जंग के बारे में पढ़ा जो उस पर आन पड़ी, या उसकी धमकी जो उससे मिली, और हमने उसकी मशहूर दुआ भी पढ़ी। 30वें बाब की पहली आयत, और हिजकिया ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मुनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करने आए। सबसे पहले, हालांकि वो यहूदा का बादशाह था, उसने इसराइल के सब कबीलों को फसा पर दावत दी। यहाँ पर ईद फसा को मनाने के हवाले से हम क्या सीखते हैं? हमें वो शख्स मिलता है जो चीजों को खुदा के नुक्ता नजर से समझता है, और खुदा एक शख्स को इस तकसीम से हटकर देखता है जो सैकड़ों सालों से वाक़या हुई और जिसने उनको 2 सल्तनतों में तकसीम किया। और आज तक खुदा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लोगों की बनाई तकसीम से हटाकर अपनी हस्ती समझता है, और आखिर में वो सब जो उस पर ईमान रखते हैं, उसकी कलीसिया नए अहदनामे के मुताबिक कलीसिया वो ईमानदार हैं जो मसीह के नाम उसके बदन में है। वो उन्हें अपना बदन समझता है। जी, वो उन्हें अपना बदन समझता है। बिल्कुल, यहाँ हिजकिया उस पर ईमान रखता है जिसे हम बदन का इत्तेहाद कहते हैं। मसीह का बदन, उसकी मुताकबत से उसने फसा को इस तरह मनाया। जब हम फसा की तैयारी और उसको मनाने के बारे में पढ़ते हैं, 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूं बहुत बड़ी जमात हो गई और वो उठे और उन मजहबों को जो यरूशलेम में थे और बखूर की सब कुर्बानगाहों को दूर किया और उनको कदरून के नाले में डाल दिया। फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने फसा को ज़िबा किया और काहिनों और लावियों ने शर्मिंदा होकर अपने आप को पाक किया और खुदा उनके घर में सोख्ती कुर्बानियां लाए। और वो अपने दस्तूर पर मर्द खुदा मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी जगह खड़े हुए, और काहिनों ने लावियों के हाथ से खून लेकर छिड़का, क्योंकि जमात में बहुतेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था। इसलिए ये काम लावियों के सपुर्द हुआ कि वो सब नापाक शख्सों के लिए फसा के बर्रों को ज़िबा करें, ताकि वो खुदावंद के लिए मुकद्दस हों। क्योंकि इफ्राइम और मुनस्सी और इश्कार और ज़बूलून में बहुत से लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया था, तो भी उन्होंने फसा को जिस तरह लिखा है उस तरह से ना खाया, क्योंकि हिजकिया ने उनके लिए ये दुआ की थी कि खुदावंद जो नेक है, हर एक को जिसने खुदावंद खुदा अपने बाप दादा के खुदा के तालिब में दिल लगाया है, माफ करे। गो वो मकदस की तहारत के मुताबिक पाक ना हुआ, और खुदावंद ने हिजकिया की सुनी और लोगों को शिफा दी। यहाँ ये वाज़ेह है कि बहुत से लोग पाक नहीं थे। अमली पाकीज़गी या पाक करने की रस्म करना फसा मनाने की शराइत में से एक शर्त थी। ये ग्रोह पाक क्यों नहीं हुआ? रूहानी समझ की कमी, क्योंकि ये इसराइल के लोग थे जो मुल्क में बिखरे हुए थे और जिन्होंने हिजकिया की दावत का जवाब दिया। वो फसा पर आए, पर उनको कोई ख्याल या तालीम नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि उन्होंने बरसों से खुदा के कलाम को नहीं सुना था। और हमने सीखा कि शुमाली सल्तनत बरसों से बदी से भरी पड़ी थी और शरीयत वहां फैलाई जा चुकी थी। ये लोग अपने शौक से मुतहर्रिक होकर आए। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो खुदा को पसंद आए, मगर करने का तरीका नहीं जानते थे। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसे अच्छी नीयत से किया,
لیکن لکھا ہے کہ مناسب طور پر نہیں کیونکہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا، جس کے معنی ہے کہ ایسا نہیں جو اس پاک جگہ پر کھڑے ہوئے انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ بہت ہی سادی بات ہے، ان لوگوں کا جنہیں اس کی سمجھ بالکل نہیں تھی آپ اور ہمیں ہمارے ایام کے وہ لیے بس عملی اتنا استعمال کی جانتے پیشکش تھے۔ کر رہے جی، ہیں۔ ان کا علم سادہ ہے، وہ بس یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو ایسے نہیں کرنا تھا تو کیا خدا ان پر غصہ ہوگا؟ در حقیقت نہیں۔ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے اور یہاں اس کا انحصار خدا کی بھلائی پر ہے۔ اور حزقیہ نے کہا خدا جو نیک ہے، ہر ایک کو جس نے خداوند اپنے خدا باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے، گویا وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور اس شخص نے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے، میں تجھے عزت دینا چاہتا ہوں، مگر یہ مناسب طور پر نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ مشکل مساوات کو حل کرتی ہے۔ جی، یہ مشکل ہے۔ ایک شخص جو صحیح جگہ پر نہیں کھڑا مگر اس کا دل خدا کی جانب لگا ہے اور خدا دل کی بہت قدر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی بھلائی اس مسئلے کو حل کرتی ہے، مطلب وہ کسی بھی کمی کو پورا کرتا ہے، چاہے میری عبادت میں، میری خدمت میں، یا پھر کسی بھی چیز میں، جب تک میرا دل عبادت کے ساتھ خداوند کی جانب لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت کی بات کریں تو ہمیں روحانی چیزوں سے متعلق پاکیزگی کی اہمیت کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، بائبل یوں فرماتی ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا، اور میں پاکیزگی کے بغیر خدا سے رابطہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا پاک ہے، اور میں روح القدس کے ذریعے خدا سے رابطہ کرتا ہوں، پس خدا پاک ہے، اور پھر روح القدس جو مجھ میں بسا ہوا ہے پاک ہے۔ میں خدا سے رابطہ کیسے کر سکتا ہوں اگر میں پاکیزگی کی درست حالت میں نہیں ہوں؟ یہ محض خدمت اور عبادت کے بارے میں ہے، بلکہ میری پوری زندگی کے بارے میں ہے۔ جب زندگی پاک ہے تو میں خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں، اور میں دل کا پاک ہو سکتا ہوں جو خدا کو دیکھے گا، اور خداوند نے خود فرمایا پھر میں اسے عبادت اور خدمت پیش کر سکتا ہوں جو اسے خوش کرے اور اسے پسند آئے، بے شک وہ بہت سادہ ہی ہو۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ فسح سے کیا مراد ہے اور اس کو منانے کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، فسح اور اس کو منانے کے کیا معنی ہے؟ فسح تاریخ میں اور خدا کے قدیم لوگوں کی زندگی میں ایک مرکزی تقریب ہے۔ ماضی میں لوگ مصر میں غلام تھے، اور شاید میرے معزز ناظرین اور میرے بھائیوں کو یاد ہو کہ ایک دن جب وہ مصر میں غلام تھے تو مصر پر بلائیں آئیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں مصر پر آخری بلا لاؤں گا اور پلوٹوں کو ماروں گا، جانوروں سے لے کر خود فرعون کے پلوٹوں تک، پر تمہارے لیے نکلنے کا رستہ ہے، ایک برا لینا، اس کو ذبح کر کے اس کے خون کو دروازے کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکٹ پر لگا دینا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑ جاؤں گا، اور جو خون بازوؤں اور چوکٹوں پر لگائے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ کہانی سادہ طور پر کس کا حوالہ دیتی ہے؟ نئے عہد نامے میں ایک براہ راست آیت ہے جو فرماتی ہے کہ کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے کہ مسیح صلیب پر کیسے موئے گا۔ اس کے ایمان کی چھینٹیں ایمان سے میرے دل اور میری زندگی پر مجھے اس عدالت سے بچاتی ہے جو سب بدکاروں پر نازل ہوگی۔ پھر بھی اس فسح کو منانے کے بعد جس نے ایک دن انہیں بچایا تھا، خداوند نے ان سے کہا یہ کام جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے عظیم ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی باقی زندگی یاد رکھو۔ ہر سال اسی وقت پر تمہیں ایک برا لانا ہے، 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ پر۔ 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ پر انہوں نے کہا کیا پھر سے ہم دروازوں کی چوکٹوں پر خون لگائیں؟ تو خداوند نے ان سے کہا نہیں، اس کی ضرورت بس ایک بار تھی۔ تو انہوں نے کہا خداوند ہم کیا کریں؟ تو خداوند نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے بیٹے تم سے پوچھیں تو انہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ پہلے کیا ہوا، انہیں بتانا کہ خداوند نے تمہیں چھٹکارا دیا، اور فسح پہلی مرتبہ کے بعد پہلی مرتبہ اس کو ہم نے کفارے کی فسح کہا، اس نے لوگوں کا کفارہ دیا، پر پھر اسے یادگاری کی فسح کہا گیا، اور یہ لوگوں کو اس کی یاد دلاتی ہے جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا۔ یہ پرانے عہد نامے میں تھا، عہد جدید کے متعلق ہمارے لیے اس کا استعمال یہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے فسح کا برا ہے جو صلیب پر قربان ہوا۔
ہمارے کفارے کی فسا یہ ہے کہ مسیح ہر ایک کی خاطر گلگتا پر صلیب پر موا. مسیح ہماری فسا کا برا جو صلیب پر قربان کیونکہ ہوا. ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا. جی جی صحیح. کیونکہ جو کوئی ایمان سے مسیح پر ایمان رکھتا ہے، ایسے ہی جیسے دروازے کے بازو اور اوپر کی چوکٹ جو اس کی زندگی ہے اس پر خون لگا ہے، وہ مسیح میں محفوظ یہ ایک ہے. بار ہوتا ہے. یہ ایک بار ہوتا ہے کیونکہ کفارے کی فسا ایک بار تھی. اور پھر خدا نے ہمیں حکم دیا، میری یاد میں یہی کیا کرو، تاکہ ہم اسے بیابان میں اپنے سفر کے ذریعے یاد کریں. سال میں صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتے وہ ہماری خاطر موا اور اتوار کو جی اٹھا. جی صحیح. چلیے 31ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی آیت، جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے، اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرایم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذبوں کو ڈھا دیا، یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا. تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے. اور حزقیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے موافق، یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق خداوند کی خیمہ گاہ کے پھاٹکوں کے اندر سوختنی قربانیوں کے لیے اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کے لیے مقرر کیا. یہاں پر اس باب کے شروع میں یہ واضح ہے کہ وہ صرف حزقیہ نہیں تھا جس نے بہادر کام کیا، پر لوگوں کی ساری جماعت اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہوئی. وہ صرف حزقیہ نہیں تھا جس نے یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، بلکہ سب لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے. لوگوں نے وہی نقطۂ نظر لاگو کیا جو حزقیہ نے کیا. اسے قومی بحالی کہتے ہیں. اس لحاظ سے ہم لوگوں پر حزقیہ کے اثرات کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے یوں دیکھتا ہوں جیسے پالوس نے تموتیس سے کہا، اچھی مثال قائم کرو، کیونکہ اچھی مثال کا اثر بہت سے الفاظوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. پس جیسے سچے دل سے کوئی چیز کرنا، پر یہ میرے گرد لوگوں پر جاتی ہے، یقیناً یہ دونوں پر لاگو ہوتا ہے، اچھی اور بری مثال پر جس کے اثرات اہم ہیں. پر یہاں پر حزقیہ اچھی مثال تھا. اس نے اپنے باپ کی تیار کی ہوئی سب چیزوں کو پاک کیا، اور اخذ اس دور میں سلطنت میں بت پرستی لے کر آیا، اور اس کے بیٹے حزقیہ نے وہ سب تباہ کیا جو اس کے باپ نے کیا تھا. ویسے بت پرستی کی عبادت شاندار ہے، اس میں بڑی یسیرتیں تھیں جن کی تباہی سے بڑا نقصان ہوتا ہے، مگر حزقیہ نے اس کو نقصان نہ سمجھا. اس نے وہ چیزیں بھی کی جو سلیمان نے نہیں کی. اس نے پیتل کے سانپ کے ٹکڑے کیے جسے موسیٰ نے بنایا تھا. صحیح. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ہو سکتا ہے سلیمان اس کے بارے میں جانتا تھا لیکن اس نے کچھ نہ کیا. ہم بس اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پیتل کے سانپ کی عبادت کرتے تھے جو ایک دن ان لوگوں کی رہائی کی وجہ بنا تھا. جیسے خداوند اور اس پر ایمان نے نہیں بلکہ اس نے ان کو مطلب وہ بچایا علامت تھا. کی عبادت کرتے تھے، اصل کی نہیں. وہ لوگ علامت کی عبادت کرتے تھے، اصل کی نہیں. یہاں تک کہ آج بھی کچھ غفلت لوگ میں. ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل سب سے اہم ہے وہ پیتل کا سانپ. مسیح کا حوالہ دیتا تھا جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اور مسیح نے کہا کہ اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. یقیناً 31ویں باب میں ہمارے لیے چند اسباق ہیں. سو اس باب میں سے اسباق کے متعلق بتائیے. دیکھیں، ہماری زندگی میں بحالی کی روشنی کے بعد بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کبھی نہ سوچیں کہ اگر ہمیں اس سطح پر ہونا ہے جو خداوند کو پسند ہے تو ہم صرف اس کے سامنے کھڑے رہیں گے کہ ہم نے تیری پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بس. نہیں، وہ بس کبھی کبھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کو مجھے میری زندگی میں بدلنا ہے. اس کا طریقہ کار وہ ہے. مجھے بتاتا ہے کہ یہ دوستی غلط ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. وہ بتاتا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ مجھے اچھی چیز کا بتاتا ہے جو میں نہیں کرتا تو میں اسے شروع کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ خدا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ زندگی کا سفر ہوگا. یہ اچھا والا ہے کیونکہ خدا میرے ساتھ چلتا ہے اور مجھے کافی سہارا دیتا ہے کہ میں اس سفر کو جاری رکھوں اور میں اس کے ساتھ چلتا رہوں. بس یہ باب جو ہمیں سکھاتا ہے، اور اس لیے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں جنہیں بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم اس حالات تک پہنچے جس کی تعریف خداوند کرتا ہے. ہم ایک لمحہ خداوند سے شروع کرتے ہیں لیکن ایک لمبا سفر ہمارا انتظار کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم اس پر چلیں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں کو عزت دے. بھائی اسام، آپ نے جو کہا وہ واقعی اہم ہے، کیونکہ بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق اور ایمان باقی ہر چیز کی جگہ ہے. میرا مطلب ہے کہ کسی نے بہت سی برائیاں کی ہوں، دوسروں کو مالی طور پر دھوکہ دینا، ان کا حق چھیننا، پھر ایک عبادت میں وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی خداوند کے حوالے کرتا ہوں. مبارک ہو، آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ آسمان پر جائیں گے. کیا اتنا کافی ہے؟ کیا خدا چیزوں کو اس طریقے سے سمجھتا ہے یا وہ اسے پہلا قدم سمجھتا ہے؟ کیا چیزیں درست ہونی چاہیے، جیسے جو اس نے چرایا وہ واپس کرنا، جو میں نے چھینا مجھے لوٹانا مجھے ہے؟ غبن کرنے والے شخص کی کہانی یاد آئی جس کا نام زکائی تھا. وہ جو اونچا تھا، یقیناً جی، وہ چھوٹے قد کا تھا اور زکائی محصول لینے والا تھا. اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا وہ ایک محصول لینے والا تھا. مثلاً ایک شخص نے اگر 100 لینا ہو تو وہ 1000 لے گا.
जिस दिन वो खुदावंद से मिला उसने एक मशहूर जुमला बोला, अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया तो 2 चुगना देगा, सिर्फ एक नहीं। ये उसकी बहाली है, चोरी किया गया उसकी था। बहाली जो चोरी किया गया है। जक्कई बहुत सखी था, उससे उसकी कीमत या फिर उसका 5वां हिस्सा अदा करना था, मगर उसका दिल खुदावंद के लिए खुला था। उसने सोचा कि सब खोकर आखिर में खुदा की रजामंदी को जीत लेना ठीक है, रूहानी सतह पर और यहाँ तक के ईमानदारों के दरमियान। दोबारा रूहानी सतह पर और यहाँ तक के ईमानदारों के दरमियान। सही। अगर खुदावंद किसी को बहाल करे, फिर अगर तनाजा है उसे अपने भाई के साथ मिलाप करना होगा। अगर उसने पैसे लिए उसे वापस करने होंगे। ईमान गलत चीजों को ढांकने के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। नहीं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा 32 बाब के मुतालिक एक सवाल है। हमें मालूम हुआ कि दुश्मनों ने हिजकिय्याह बादशाह को धमकाया। खुदावंद ने बादशाह और अपने लोगों के लिए उस धमकी की इजाज़त क्यों दी? उस धमकी के बाद क्या हुआ? खुदा ने दुश्मनों को इजाजत क्यों दी कि हिजकिय्याह और लोगों को धमकाएं? 32वें बाब में क्या हुआ? मैं सवाल को और मुश्किल बनाता हूँ। ठीक है। बाब में हम पढ़ते हैं कि इन बातों और इस ईमानदारी के बाद, जैसे ये ईमानदारी का अजर हो। ये ईमानदारी का अजर हो। हम में से कोई भी ये देखने वाला सोचेगा कि इतना कुछ होने के बावजूद खुदावंद ने दुश्मनों को उसे धमकाने की इजाजत क्यों दी। पर बात यह है कि सतही निगाह सिर्फ हिस्सों को देखेगी, लेकिन एक वसी नजर तमाम हालात को पूरी तस्वीर ठीक को से देखेगी। समझेगी। लेकिन यहाँ हम कहानी को जारी रखेंगे कि हिजकिय्याह बाखूबी ये जानता था कि खुदावंद पाक है। ये तजुर्बा उसने पिछले बाब के जरिए किया कि खुदावंद ना सिर्फ उस पे पाक के तौर पर जाहिर होना चाहता था, बल्कि कावी और कादिर के तौर पर जो उसकी तरफ है। इसलिए जब खुदावंद ने ऐसी धमकी की इजाजत दी तो यहाँ मैं उन चंद आयात को याद करता हूँ जो जबूर नवीस ने ज़बूर 46 में लिखी। खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत है, और बाकी आयात में मुसीबत में मुस्तईद मददगार। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मददगार है? मुसीबत में मुस्तईद मददगार। ये मुझे मुसीबत में पता चलेगा इसलिए खुदा कभी कभी कुछ मुखालिफ हालात की इजाजत देता है, जैसे वो समंदर में तूफान को लाया ताकि पतरस सीखे कि पानी पर कैसे चलते हैं, और ताकि शागिर्द ये जाने कि उसको समंदरों के पानी को खामोश करने का इख्तियार है। और हिजकिय्याह ने यही सीखा कि दुआएं वाकई ही काम करती हैं, और हमने भी यही सबक सीखा है। सिर्फ हिजकिय्याह ने नहीं बल्कि उसके साथ लोगों ने भी। और हम सब ने ये सीखा है कि खुदा के फजल और दुआ और खुदा पर इन्हिसार करने से हम फतह और खुदा की ताकत का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। दुश्मनों का हमला हमेशा खुदा की अदालत नहीं होता। यकीनन नहीं। मैं अमली सबक भी निकालना चाहता हूँ। कभी कभार हमें पता लगता है कि ईमानदार मुश्किलात, मुसीबतों, बीमारी या जायदाद के नुकसान का सामना कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 इंतखाब हैं, तीसरा नहीं। पहला कि खुदावंद उस शख्स के ईमान का जायजा ले रहा है और बाद में उसे अजर देना चाहता है, या वो शख्स काट रहा है जो उसने बोया है। हम इसको कैसे समझें कि जो हमारे साथ पेश आया वो कटाई है जो हमने बोया, या हमारे ईमान की आजमाइश है? मतलब उसे समझे जो दूसरों की जिंदगी में हो रहा है। नहीं, मेरे लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि ये कहना कि जिन हालात से भाई अयाद गुजर रहे हैं उसकी ये वजह है। ये वो गलती है जो अयूब के दोस्तों ने की। जी, ये बहुत बड़ी गलती थी। पर मेरे लिए, ताकि मैं उलझ न जाऊं। अपने हालात के हवाले से अगर मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूँ जबकि कोई चीज मेरी तरबियत के लिए है, तो खुदावंद मुझे इस मामले की निशानदही कर देगा। दाऊद ने कहा कि जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कारहाने से मेरी हड्डियां गल गईं। तो खुदावंद ऐसे हालात में छोड़ देगा नहीं। उसने नातन नबी को भेजा कि वो नबी उसके गलत अमाल को वाजे करे। और एक बार जब दाऊद ने हजात के बादशाह अकीस के पास जाने को गलत समझा, ये वाज़ेह चीज है, वो जानता था कि उसने अपने आप को एक जाल में फंसा लिया है जो खुदावंद से दूर जाने पर उसके गुनाह का नतीजा है। बस ये काटने या फिर बोने का मामला नहीं है, जब तक खुदावंद गलती और मसले को नुमाया ना करे। सही। ठीक है, अगर मेरी जिंदगी सीधी है तो मैं खुदावंद के साथ खुशी से चल रहा था, फिर अचानक मेरी दुनिया उल्ट जाती है, तो इस हालात में मुझे खुदावंद के सामने झुकना है और कहना है कि मैं बाखूबी जानता हूँ कि मैं चोर या फिर बदकार के तौर पर दुख नहीं उठा रहा। पतरस ने कहा, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक दुख उठा रहा हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अच्छा करता रहूंगा, और मेरा ईमान है कि तू चीजों को मुझ पर अयां करेगा और मेरे सफर के दौरान मुझे कुव्वत बख्शेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मैं जानता हूं, का इजाफा करना चाहूंगा। जरूर। मैं खुदावंद की इजाजत से मुसीबत का सामना करता रहूंगा, चाहे ये मेरी तरबियत के लिए हो या फिर मुझे पाक करने के लिए।
اور مشکل کے دوران تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. مجھے خدا ان کی رضا محسوس ہوتی ہے. صحیح. مجھے اپنے ضمیر کا الزام محسوس نہیں میں ہوتا. کہوں گا مدد ہے. مدد موجود میں چھوڑا ہے. نہیں گیا. کیا حزقیہ کی کہانی کا ذکر صرف دوسری تواریخ میں ہوا ہے یا اس کا ذکر اور حصوں میں بھی ہوا ہے؟ یہ بتائیں. حزقیہ نمایاں آپ جانتے ہیں کہ یہودا کے تمام بادشاہوں کا ذکر یہاں اور سلاطین دونوں جگہ پر ہوا ہے. درست، مگر حزقیہ سلاطین میں چند اشارے ہیں. چند اشارے اس کا جی. انحصار ہر ایک کی جی. نسبت ہے. اور یسایہ اس لیے بھی نمایاں ہے کیونکہ اس کا ذکر یسایہ کی کتاب کے درمیان میں بھی ہے. حالانکہ یہ ایک نبوتی کتاب یسایہ ہے جس میں بہت سی نبوتیں ہیں، تو بھی ایک تاریخی حصے کا ذکر کرتی ہے کیونکہ اس کی نبوتوں کی اہمیت بھی ہے. پر یہ یسایہ کی نبوتوں کے مرکزی حصے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. صحیح. اگر ہم حزقیہ کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیں تو ترتیب کے لحاظ سے 1 2 3 4 کے حساب سے ہم اس کی زندگی سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا. اور پاکیزگی خدا کو جگہ دیتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان کام کرے. کسی پر تکیہ نہ کرو سوائے خدا کے. اور جب حزقیہ نے خدا پر تکیہ کیا تو اس سے خدا کو جلال ملا. جہاں حزقیہ ہر طرف سے کمزور تھا لیکن خدا نے ایک سرکش آدمی پر اسے فتح بخشی. اور تیسرا جو بہت اہم ہے جو کہ ہر بادشاہ کے ساتھ یہاں دہرایا گیا، جب فتح حاصل کرو تو ہوشیار رہو. تم تو گر جاؤ گے. جو پہاڑ کی بلندی پر چڑھتا ہے بآسانی پھسل کر گر سکتا ہے، اور حزقیہ کے ساتھ یہی ہوا. اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا اور یہی وہ مسئلہ ہے جو انسانیت کو گراتا ہے. تکبر. اس کا دل مغرور تھا. ہوا یہ کہ خدا نے جو حزقیہ کے ساتھ کیا اس نے اس پر فخر کیا. غیر ملکی اس کو ملنے آئے، اس نے ان کو اپنے محلوں میں بلایا اور دکھایا کہ وہ کیسے شان و شوکت سے رہتا ہے. اور نبی نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے انہیں کیا دکھایا؟ سب کچھ. تو اس نے اس سے کہا کہ سب کچھ تو نے نہیں دکھایا. ایک دن یہ غیر ملکی ان کو خود اسیری پر، ان کو بادشاہ کے گھر سے اسیری پر لے اور جائیں اس کے گے بیٹے اور اولاد ان بھی کی جائے اولاد گی. کو بھی لے جائیں گے. یہ وہ ہے جو دیکھیں، اسیری میں گھمنڈ ہوا تھا. تلخ ہے اور اس کا نتیجہ بھی تلخ ہے. بابلی اسیری میں حزقیہ کے بیٹے بھی لے جائے گے اور دانیل اس شاہی اولاد میں سے تھا جو اسیری میں گیا. خدا آپ کو برکت دے بھائی. چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ہم حزقیہ کی یہودا سمیت اسرائیل کے تمام قبیلوں کو فسح منانے کی دعوت دینے سے کیا سیکھتے ہیں، یہ بتائیے. حزقیہ چیزوں کو ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے خدا سمجھتا تھا. خدا ان کو ایک ہستی کے طور پر دیکھتا تھا. باوجود اس کے کہ ان کے درمیان تقسیم تھی، اس نے اس بنیاد پر عمل کیا اور ان سب کو جشن منانے کی اجازت دی. اس نے لوگوں کو ایک قوم اور متحد سمجھا. جی. بنی اسرائیل میں لوگوں کی بڑی تعداد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو فسح منانے کے لیے پاک نہیں کیا تھا. ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی تھی، اس لیے انہوں نے پاک نہیں کیا. وہ ملک میں بہت عرصے سے بکھرے ہوئے تھے. وہ شریعت کو بھول چکے تھے، پر وہ پاک نیت اور حقیقی خواہش سے منحرف ہو کر آئے. ان کی طہارت ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی. لیکن حزقیہ نے ان کے لیے دعا کی کہ خداوند ان کو معاف کریں اور ان کی عبادت کو بہترین بنایا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی آپ کا بھی خدا شکریہ. آپ کو اگلے پروگرام میں برکت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آمین. عزیز ناظرین، حزقیہ بحالی لانے والا عظیم شخص تھا، اصلاحات کرنے والا عظیم شخص. وہ دونوں طریقے سے شیطان کے حملوں کی زد میں آیا. پہلا شیر کی طرح جب دشمن آئے، دشمنوں کی سازش پر اس نے دھمکی والے خطوط لیے اور ان کو خدا ان کے سامنے پھیلایا. دوسرا طریقہ، وہ اس کے پاس سانپ کی طرح آیا. جب شاہ بابل نے اس کے پاس قافلے بھیجے کہ اس کو مبارکباد دے، وہ جال میں پھنس گیا اور ان سب کو دکھایا جو اس کے گھر میں تھا. اس کے لیے خدا کا پیغام یہ تھا کہ جو سب انہوں نے دیکھا وہ بابل لے جایا جائے گا. یہ 2 طریقے ہیں جو شیطان نے تاریخ میں استعمال کیے. وہ یا تو شیر کی طرح ایمانداروں پر حملہ کرتا ہے. بائبل فرماتی ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. یا سانپ کی طرح، اور کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف ہیں، واحد چیز جو ہمیں گناہ نہ کرنے سے محفوظ رکھتی ہے وہ خداوند کے قریب رہنا ہے. خداوند پر تکیہ کرو، خدا کے کلام کو تھامے رہو کیونکہ وہ تمہیں محفوظ رکھے گا. بائبل ہمیں کلام کے اثر کے متعلق بتاتی ہے، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو ابلیس کے جال میں گرنے سے نہیں بچا سکتا سوائے خدا ان کے نزدیک رہنا اور اس کے کلام کو تھامے رہنے سے. آج کی قسط کا سوال، فسح کے کیا معنی ہے جیسے خدا کے کلام نے اسے بیان کیا؟ فسح کے کیا معنی ہے جیسے خدا کے کلام نے اسے بیان کیا؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے.
علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।